رمضان کے متعلق علماء کرام ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ پہلے مثال سمجھ لیں، پھر جو بات کرنی ہے اس پر بھی انشاءاللہ مختصر بات کر لیں گے۔ ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے فلاں مرض ہے، کوئی دوائی میرے لیے تشخیص کریں۔ ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے دے اور یہ کہے کہ بھائی 1 مہینے تک پرہیزی کرنی ہے، پھر تو دوائی کا اثر ہوگا۔ اب وہ صاحب دوائی لے کر چلے جائیں، 1 مہینے تک دوائی کھائیں۔ 1 مہینہ دوائی کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر آئے، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا کہ جو بیماری جہاں تھی وہیں پر موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز کی یا نہیں کی؟ تو وہ صاحب جو دوائی لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، میں مثلاً اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو کوئی بیماری کبھی بھی نہ ہو، سب کہیں آمین۔ مثلاً مجھے شوگر ہے، وہ جو صاحب دوائی لینے والے ہیں وہ کہیں مجھے شوگر ہے، میں دوائی بھی کھاؤں گا اور ساتھ میٹھا بھی کھاتا رہوں گا، پرہیز نہیں کروں گا۔ تو وہ 1 مہینہ نہیں، پوری زندگی بھی ایسا کرتے رہے تو ان کی شوگر میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ وہ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو علماء یہ مثال دینے کے بعد رمضان کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ رمضان میں 1 مہینہ ہم دوائی لیتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں، فجر کے لیے بھاگے بھاگے آتے ہیں، ماشاءاللہ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پورے مہینے کی دوائی لیتے ہیں، رات کو تراویح میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، پرسنل اپنا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پورے مہینے دوائی کھاتے ہیں، لیکن پرہیز پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اس شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ جو روزے میں بھی لغویات کو نہیں چھوڑتا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم وہی گالی گلوچ، وہی فلمیں ڈرامے، وہی چغل خوری، وہی غیبت، وہی بدنگاہی، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ یہ آتا ہے کہ 1 مہینے کی جو دوائی کھائی ہے نا یہ رمضان کی، کئی لوگ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، یکم شوال کو بھی وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو پورے مہینے کی محنت کی، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ملا۔ تو روزہ، نماز، قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برائی سے بھی بچانا ہے۔ جب ہم برائی سے بچتے ہوئے روزہ، نماز، قرآن اس کو اختیار کریں گے نا تو خدا کی قسم رمضان کے بعد بھی نماز میں دل لگا رہے گا، رمضان کے بعد بھی قرآن کھول کر پڑھنے کا دل چاہے گا، کیونکہ جو پورے مہینے ہم نے دوائی لی، دوائی کا فائدہ یوں ہوا کہ ساتھ ہم نے پرہیز بھی کی۔ اگر ہم پرہیز نہ کریں اور صرف دوائی لیتے رہیں تو ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے رمضان آ گئے اور ضائع قسمت ابھی کتنے ہوں گے۔ تو یہ اسی طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو خدا را آج 10ویں شب لگ گئی ہے، اب جو بقیہ 20 دن ہے نا، 21 دن، اس میں تھوڑی سی اسکیننگ کرنی ہے، اپنی اسکیننگ کر کے روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا ہے تاکہ روزے کا تقوی ملے۔ روزے کا رزلٹ کیا ہے؟ آخری بات، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔
خوراک کمی کی وجہ سے نہیں روزہ رکھوایا گیا کہ روزہ اس وجہ سے رکھو کہ کھانا نہیں ہے، پانی کم ہو گیا 1 مہینہ، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور جب انشاءاللہ روزے کے ساتھ پرہیز بھی اختیار کریں گے تو رزلٹ میں ہمیں پرہیزگاری ملے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب